اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے عزیز بھائیوں، لا داء کل حسد، حسد کی طرح کوئی درد نہیں ہے۔ حسد بہت بڑا درد ہے، بندے کے ایمان کو جو ہے نا یہ خراب کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ تو حسد بہت گندی مرض ہے، اس سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے، لا داء کل حسد، حسد کی طرح کوئی درد نہیں ہے۔ مطلب آج جو ہمارا شروع ہو رہا ہے بحث مبادی النحو میں میرے عزیزو، وہ ترخیم کی بحث ہے، اور سوال نمبر 180 ہے جو شروع کر رہے ہیں ہم۔ ترخیم کا کیا مطلب ہے؟ ترخیم کا مطلب ہوتا ہے، لغوی معنی ہے باریک کرنا، کسی چیز کے آخر کو، ٹھیک ہے، وہ جو اسم ہے اس کے آخر کو کیا کر دینا، تھوڑا کت کر دینا، ایک چیز کے آخر کو کاٹنا، باریک کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ما ہو الترخیم، ترخیم کیا ہے؟ فرماتے ہیں ترخیم منادہ کے آخر کو حذف کرنا ہے تخفیف کی خاطر۔ ترخیم منادہ کے آخر کو حذف کرنا ہے تخفیف کی خاطر۔ جیسے مثلا یہ دیکھو نا، یا ہارے سو ہے نا، تو آخر والا حرف کاٹ دیں، بن جائے گا یا ہارے، ہا، یا ہارے سو سے یا ہا رے، ترخیم ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی مختصر سوال ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الترخیم، ما ہو الترخیم، ترخیم کیا ہے؟ الترخیم حذف آخر المنادى جوازا للتخفیف، ترخیم منادہ کے آخر کو حذف کرنا ہے بطور جواز للتخفیف، تخفیف کی خاطر۔ فتقولو، پس تم کہو گے، یا ہارے فی ترخیم ہارسو، یعنی ہارسو کی ترخیم کرو گے، یا ہا رے آخر کو گرا دو۔ دوسرا سوال ہے، آگا توجہ، متی یجوز ترخیم المنادہ، منادہ کی ترخیم کب جائز ہے؟ منادہ کی ترخیم کب جائز ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ جب منادہ مختوم ہو بے تائے تانیث پر، یعنی تائے تانیث پر وہ ختم ہو رہا ہے منادہ، تو اس کی ترخیم جائز ہے مطلقاً، یعنی علم ہو غیر علم ہو، ترخیم جائز ہے۔ اور جب منادہ تائے تانیث پر ختم نہ ہو رہا ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو، یہ منادہ علم ہو، مضاف نہ ہو، 3 حرفوں سے زائد ہو، پھر ترخیم ہو سکتی ہے۔ جیسے سعاد کی ترخیم بنے گی یا سعا، سوال کو دوبارہ سننا، ترخیم کب جائز ہے؟ اس کی 2 صورتیں انہوں نے سوال کے اندر بنا ڈالی ہیں جواب میں۔ منادہ ختم ہو رہا ہے تائے تانیث پر، یا منادہ تائے تانیث کے علاوہ ہے، تائے تانیث پر ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اگر تائے تانیث پر ختم ہو رہا ہے منادہ تو اس کی ترخیم جائز ہے مطلقاً، علم ہو غیر علم ہو، ترخیم ہو سکتی ہے۔ لیکن جب منادہ تائے تانیث کے علاوہ ہو، تائے تانیث پر ختم نہ ہو رہا ہو، تو اس کی شرط ہے کہ یہ منادہ علم ہو، مضاف نہ ہو، 3 حرفوں سے زائد ہو۔ پڑھتے ہیں پھر فوائد عرض کرتا ہوں۔ اذا کان المنادى مختوما بتاء التانیث جاز ترخیمہ مطلقا علما کان ام غیر علم،
جب منادا مختوم ہو بتائے تانیث پر، جب منادا ختم ہو رہا ہو تائے تانیث پر، جازا اذا کا جواب ہے، جازا ترخیم ہو، منادا کی ترخیم جائز ہے مطلقاً، علمن کا نام غیر علمن، علم ہو یا غیر علم ہو، علم یعنی نام نہ ہو، یا فاطمہ ترخیم ہوئی ہے، فی فاطمہ، فاطمہ کی ترخیم ہو گئی یا فاطمہ، وَإِذَا كَانَ غیر مختوم بہا، اور جب منادا غیر مختوم بہا، بہا یعنی تائے تانیث، تائے تانیث پر ختم نہ ہو رہا ہو، فَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ عَلَمًا غَيْرَ مُضَافٍ زَائِدًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، فَشَرْطُهُ تو اس منادا کی شرط یہ ہے، أَن يَكُونَ عَلَمًا کہ یہ منادا علم ہو، غیر مضاف مضاف نہ ہو، تیسری شرط زائدًا علی ثلاثۃ احرف، تین حرفوں سے زائد ہو، نہ ہو یا سوا فی سواد۔ فوائد، دو فائدے ہیں آگا جان۔ پہلا فائدہ یہ ہے مندوب کی ترخیم کرنا ممنوع ہے، مستغاث کی ترخیم ممنوع ہے، مرکب جو ہوا ہے کس سے، ترکیب اضافی ہو یا اسنادی ہو، اس کی ترخیم منع ہے، نکرہ کی ترخیم منع ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہوا، مندوب، مستغاث، مرکب جو ترکیب اضافی یا اسنادی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ترخیم کرنا منع ہے۔ تو یہاں عبارت میں آیا ہے کہ یا صاحب تھا، تو اس کی تو ہو گئی ہے، یا صاحب بن گیا ہے، صاحب نکرہ ہے، تو کہتے ہیں یہ شاذ ہے، یہ نا شاذ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، اور عمدہ فی الحذف یعنی رکن بنیادی اور اساسی، آگا جان بڑا مزیدار مطلب ہے، رکن بنیادی جو ترخیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نا ترخیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اسم اپنے معنی کے اوپر باقی رہے، ملے بغیر۔ اگر آپ گرا بھی دیں، ترخیم کر دیں، اور پھر بھی وہ اپنے معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہو تو ترخیم جائز ہے۔ اگر معنی ہی خراب ہو جائے، آپ کاٹ دیں، ایک حرف کو، دو حرف کو کاٹیں تو کوئی معنی ہی اور بن جائے، ترخیم جائز نہیں ہے۔ بندہ بعضوں کا سوچ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بڑا حرف ہے، ایک کاٹ دیا، دو کاٹ دی، دو تین کاٹ کے ٹھیک ہے چھوٹا سا اس کو بنا دیا، نہیں، یہ ہماری مرضی تو نہیں ہے نا۔ رکن اساسی ترخیم کا یہ ہے کہ اگر آخر سے گرا دیں تو معنی ہوئی رہے، معنی خراب نہ ہو میرے عزیزو، لیکن مثلا اگر گرا دیں ایک حرف، دو حرف، تو معنی ہی چینج ہو کے دوسرا چلا جائے معنی، ترخیم کرنا وہاں جائز نہیں ہے۔ لہذا فرما رہے ہیں رکن اساسی، عمدہ کا مطلب رکن اساسی جو حذف میں ہے وہ یہ ہے کہ اسم جو ہے وہ باقی رہے، اپنے معنی پر دلالت کرے ملے بغیر، لیکن اگر مثلا دلالت نہیں کرتا تو پھر ترخیم منع ہے۔ فوائد، یمتنع ترخیم المندوب والمستغاث والمرکب ترکیب اضافت او اسناد والنکرہ، مندوب اور مستغاث اور مرکب جو ترکیب اضافی یا اسنادی کا ہے اس کی ترخیم منع ہے، والنکرہ اور نکرہ کی، وشذ قولہم یا صاحب فی یا صاحب، نحویوں کا قول شاذ ہے یا صاحب فی یا صاحب میں یا صاحب، کیوں؟ لأنہا نکرتن، اس لیے لأنہا کہ یہ یا صاحب کیا ہے، نکرہ ہے، اس لیے کہ یہ نکرہ ہے۔ دوسرا فائدہ جی، العمدۃ فی الحذف ان یبقى الاسم دالا علی مسماہ بدون لبس، العمدہ فی الحذف یعنی رکن بنیادی جو حذف میں ہے وہ یہ ہے، ان یبقى الاسم، اسم باقی رہے، اسم یعنی منادہ مرخم جو ہے، اسم باقی رہے یعنی منادہ مرخم باقی رہے،
دالن علی مسمہ ہو، دالن حال ہے، در حالانکہ اپنے مسمہ اور معنی پر بھی دلالت کرے، بدون لبس ملے بغیر۔ فَإِن دَلَّ جَازَ الْحَذْفُ، فَإِن دَلَّ یعنی کیا، دالن علی مسمہ ہو، اگر اپنے مسمہ اور معنی پر دلالت کرے، جاز الحذف تو حذف جائز ہے، وَإِلَّا امتنع، الا یعنی اگر اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا ترخیم کے بعد، امتنع تو پھر ترخیم منع ہے، امتنع ترخیم، پھر ترخیم منع ہے، نہیں ہو سکتی کیونکہ معنی خراب ہو رہا ہے آگا جان، ٹھیک ہے نا۔ مطلب بعدی توجہ فرمائیے، وہ المفعول لاجلہ او لہو کی بحث کا ہے سوال۔ مفعول لاجلہ کیا ہوتا ہے آگا جان؟ مفعول لاجلہ یہ ہے جو پہلے والا فعل ہے اس کے واقع ہونے کی نا وجہ بیان کرتا ہے کہ وہ فعل کیوں واقع ہوا ہے۔ المفعول لاجلہ یہ ہے کہ یہ جناب پہلے والا جو فعل ہے اس کے واقع ہونے کی وجہ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید یہ کلی بات کر دی ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال 182 یہ ہے، ما هو المفعول لاجلہ، مفعول لاجلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مفعول لاجلہ وہ مصدر ہے، مفعول لاجلہ مصدر ہے جس کو فعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے فعل کے سبب کو واضح کرنے کے لیے۔ مفعول لاجلہ مصدر ہے جس کو فعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، کیوں بلا؟ فعل کے سبب کو واضح کرنے کے لیے کہ فعل کیوں واقع ہوا ہے اس کا سبب بیان کرنے کے لیے۔ جیسے دیکھو مثال میں، وقف الجند اجلالا للامیر، لشکر کھڑا ہوا اجلالا للامیر، امیر کے احترام کے لیے۔ اب اجلالا بتائے گا کہ یہ وقف الجند لشکر کھڑا ہوا کیوں، لشکر کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کی وجہ نا یہ بیان کرے گا، اجلالا للامیر، لشکر کھڑا ہوا امیر کے احترام کی خاطر، ٹھیک ہے نا۔ لہذا فائدہ میں بھی یہ کہتا ہے کہ اجلالا مفعول لاجلہ ہے اور یہ نا سبب کو واضح کرتا ہے جس کی خاطر لشکر کھڑا ہوا ہے، اس سبب کو نا واضح کرتا ہے۔ اور مفعول لاجلہ کی علامت یہ ہے کہ مفعول لاجلہ واقع ہوتا ہے لیما کے جواب میں۔ مفعول لاجلہ کس کے جواب میں آتا ہے؟ لیما، لیما یعنی کیوں کے جواب میں آتا ہے۔ مثلا اب یہاں وقف الجند لشکر کھڑا ہوا کیوں، لیما جواب، اجلالا للامیر، امیر کے احترام کے لیے۔ تو نتیجہ میرا آگا جان دیں، نتیجہ یہ ہے کہ مفعول لاجلہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول لاجلہ وہ مصدر ہے جس کو فعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے فعل کے سبب کو واضح کرنے کے لیے، فعل کے سبب کو واضح کرنے کے لیے۔ توجہ، المفعول لاجلہ او لہو، مفعول لاجلہ یا لہو۔ ما هو المفعول لاجلہ، مفعول لاجلہ کیا ہے؟ جواب، المفعول لاجلہ هو مصدر یذکر بعد الفعل لإیذاء سببہ، مفعول لاجلہ وہ مصدر ہے یذکر بعد الفعل جس کو ذکر کیا جاتا ہے فعل کے بعد، لإیذاء سببہ، سبب فعل، فعل کے سبب کو واضح کرنے کے لیے۔ نحو وقف الجند اجلالا للامیر، وقف الجند لشکر کھڑا ہوا اجلالا للامیر، امیر کے احترام کی خاطر۔ فائدۃ، اجلالا مفعول لاجلہ، اجلالا جو ہے مفعول لاجلہ ہے،
لِأَنَّهُ يُوضِحُ السَّبَبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ وَقَفَ الْجُنْدُ، لِأَنَّهُ اس لیے کہ اجلال جو ہے نا سبب کو واضح کرتا ہے جس کی خاطر لشکر کھڑا ہوا۔ وَعَلَامَتُهُ وُقُوعُهُ، علامتہ کس کی بلا؟ مفعول لِأَجْلِهِ، مفعول لِأَجْلِهِ کی علامت ہی ہے وقوعہ فی جواب لما، وقوعہ مفعول لِأَجْلِهِ واقع ہوتا ہے لما کے جواب میں، لما کا مطلب نا کیوں ہوتا ہے۔ اگلا سوال اگر جان توجہ، ما ہی احوال المفعول لِأَجْلِهِ وما ہی احکامہ، مفعول لِأَجْلِهِ کے کیا احوال ہیں اور اس کے کیا احکام ہیں؟ مفعول لِأَجْلِهِ کے کیا احوال ہیں اور کیا احکام ہیں؟ جواب عرض خدمت ہے کہ مفعول لِأَجْلِهِ جو ہے الف لام سے خالی ہو، اضافہ سے خالی ہو تو اکثر منصوب ہوتا ہے۔ پہلی یہ حالت ہو گئی نا، یعنی الف لام سے بھی خالی ہو، اضافہ سے بھی خالی ہو تو حکم کیا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ جیسے دیکھو زینت المدینۃ اکراما للملک، اکراما مفعول لِأَجْلِهِ ہے، الف لام سے بھی خالی ہے، اضافہ سے بھی خالی ہے، یہ پہلی بن گئی۔ اچھا، جب مفعول لِأَجْلِهِ الف لام کے ساتھ ہو، اس مفعول لِأَجْلِهِ پر الف لام لگی ہوئی ہو تو اکثر حرف کے ذریعے سے یہ مفعول لِأَجْلِهِ مجرور ہو جاتا ہے۔ مفعول لِأَجْلِهِ اگر الف لام کے ساتھ ہے تو اکثر حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہو جاتا ہے۔ مثال یہ ہے اصف عنہ لشفقت علیہ، لشفقت لام لگی ہے نا، حرف جر کے ذریعے مجرور ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ مقرون ہے الف لام کے ساتھ تو حرف جر کے ذریعے مجرور ہوا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب مفعول لِأَجْلِهِ مضاف ہو تو پھر دونوں امر جائز ہیں، نصب بھی جائز ہے اس مفعول کو دینا اور جر بھی جائز ہے، دونوں برابر ہیں، کوئی ترجیح نہیں ہے۔ جب مفعول لِأَجْلِهِ مضاف ہو تو پھر اس میں دونوں امر جائز ہیں، دونوں امر نصب و رفع جائز ہیں بطور مساوی۔ تصدقت ابتغاء مرضات اللہ، ٹھیک ہے، یا او لابتغاء مرضاتہ، ابتغاء مرضات اللہ یا لابتغاء، ابتغاء بھی ٹھیک ہے، دیکھو لابتغاء بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اگر جان دوبارہ تھوڑا سا عرض اور پھر ترجمہ۔ مفعول لِأَجْلِهِ کے کیا احوال ہیں اور کیا احکام ہیں؟ مفعول لِأَجْلِهِ الف لام سے خالی ہو، اضافہ سے خالی ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ دوسری یہ تھی کہ مفعول لِأَجْلِهِ الف لام کے ساتھ ہو تو مجرور ہوتا ہے، مفعول لِأَجْلِهِ مضاف ہو تو نصب اور جر دونوں جائز ہیں۔ توجہ، اذا كان المفعول لِأَجْلِهِ مجردا من ال والاضافت فالاکثر نصبہ، جب مفعول لِأَجْلِهِ مجرد خالی ہو الف لام سے اور اضافت سے، فالاکثر نصبہ تو اکثر نصبہ مفعول لِأَجْلِهِ منصوب ہوتا ہے، نصبہ کی ضمیر جا رہی ہے مفعول لِأَجْلِهِ کی طرف، تو اکثر مفعول لِأَجْلِهِ منصوب ہوتا ہے۔ نحو جیسے زینت المدینۃ اکراما للملک، زینت المدینۃ، مدینہ شہر کو زینت دی گئی، کیوں؟ اکراما للملک، بادشاہ کے احترام کے لیے، اکراما احترام کی خاطر، للملک بادشاہ کے احترام کے لیے۔ نیچے حاشیہ پڑھ رہا ہوں آگا جان، میری کتاب پہ ہے۔ وَيُجَرُّ عَلَىٰ قِلَّةٍ، یجر مفعول لِأَجْلِهِ کو جر بھی دی جاتی ہے قلت کی بنا پر، یعنی مجرور بھی ہوتا ہے بطور قلیل کا قول ہی، جیسے یہ قول ہے شاعر کا کہ من اماکم لرغبت فیکم جبر ومن تکون ناصریہ ینتصر، محل شاہد کیا ہے؟ لرغبت ہے، مفعول لِأَجْلِهِ ہے اور دیکھ رہے ہیں مجرور ہوا ہے لام کے ذریعے۔ من امکم لرغبت، جو آپ کا ارادہ کرے، لرغبت فیکم، تم میں رغبت کی خاطر،
جو بیرا بے نیاز ہو جائے گا، وَمَن تَكُونُ نَاصِرِهِ يَنْتَصِرْ، اور جس کے تم ناصر ہو کامیاب ہو جائے گا، جس کے تم مددگار ہو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مَقْرُونًا بِأَلْ فَالْأَكْثَرُ جَرُّهُ بِالْحَرْفِ، وَإِنْ كَانَ یعنی اگر مفعول لِأَجْلِهِ ملا ہوا ہو الف لام کے ساتھ، فَالْأَكْثَرُ جَرُّ مفعول لِأَجْلِهِ بالحرف، تو اکثر مفعول لِأَجْلِهِ حرف کے ذریعے سے مجرور ہوتا ہے، نہ وہ اصفا عنہ لشفقت علیہ، یہاں شفقہ کے اوپر کیا آئے گا جان، لام لگی ہوئی ہے تو دیکھو حرف جر کے ذریعے مجرور ہوا ہے۔ اصفا عنہ میں اس سے درگزر کروں گا، لشفقت علیہ اس پر مہربانی کی خاطر، اس پر مہربانی کی خاطر میں اس سے درگزر کروں گا۔ نیچے حاشیہ کا جی پڑھ لیں، پھر تیسری صورت پڑھتے ہیں۔ حاشیہ یہی جو ہم نے کہا ہے کہ مفعول لِأَجْلِهِ الف لام کے ساتھ ہو تو اکثر مجرور ہوتا ہے، اسی کے نیچے کہتے ہیں وَيُنْصَبُ عَلَىٰ قِلَّةٍ، نصب بھی دی جاتی ہے بطور قلت، کا قول ہے جیسے قول ہے یہ لا اقعد الجبنہ عن الحجا، حالانکہ جبنہ مفعول لِأَجْلِهِ ہے میرے عزیزو، اس پر الف لام تو لگی ہوئی ہے، پھر نصب دی ہے، اوپر تو ہم نے کہا نا جر دی جائے گی، یہاں نصب بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مفعول لِأَجْلِهِ کو جر دینا بھی کوئی حرج نہیں ہے، حروف تعلیل کے ذریعے سے، با کے ذریعے، من کے ذریعے، فی کے ذریعے۔ وَيُنْصَبُ عَلَىٰ قِلَّةٍ نصب دی جاتی ہے بطور قلیل، کا قول ہی جیسے یہ شاعر کا قول ہے، شاعر کا ہے یا کسی کا، لا اقعد الجبنہ عن الحجا، میں لا اقعد میں نہیں بیٹھوں گا، جبنہ عن الحجا بزدلی کی خاطر جنگ سے میں نہیں بیٹھوں گا، اے لجبنی عن الحجا یعنی جنگ سے بزدلی کی وجہ سے میں نہیں بیٹھوں گا۔ ولا باس من جرہ مطلقاً، کوئی حرج نہیں ہے جرہ مفعول لِأَجْلِهِ کو جر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلقاً بغیر اللام، البتہ لام کے بغیر، من حروف تعلیل، حروف تعلیل میں سے لام کے بغیر جر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ وہ جیسے البا، نہ وہ قتل الجانی بذنبہ، اے بسبب ذنبہ، قتل الجانی جانی قتل کیا گیا، بذنبہ اے بسبب ذنبہ اپنے گناہ کے سبب قتل کیا گیا، جانی جنایت کرنے والا۔ وَمِن نحو ذُبْتُ من الشوق، اے بے سبب شوق میں شوق سے پانی ہو گیا، ذُبْتُ میں پانی ہو گیا، من الشوق شوق سے، اے بے سبب شوق شوق سے، شوق کے سبب سے۔ وفی نحو قتل کلیب فی ناقۃ، اے بے سبب ناقۃ، کلیب قتل ہوا ناقہ کے سبب سے۔ یہ جو کلیب ہے نا، ممکن ہے کلیب چھوٹا کتا ہو، چھوٹا کتا جو ہوتا ہے وہ کلیب، چھوٹا کتا جو ہے نا قتل ہوا ناقہ کے سبب سے، پاؤں مثلا ناقہ کا آ گیا، اونٹنی وغیرہ کا، یہ ممکن ہے جناب کسی شخص کا نام ہو۔ قتل کلیب فی ناقۃ، اے بسبب ناقہ، کلیب قتل ہوا ناقہ تین یعنی ناقہ کے سبب سے کلیب قتل ہوا۔ اب جناب وہ تیسری صورت بچی ہوئی ہے، درمیان میں حاشیہ پڑھتے آ رہے ہیں، وہ صورت حال یہ ہے وَإِنْ كَانَ مُضَافًا جَازَ فِيهِ الْأَمْرَانِ، کانا اگر مفعول لِأَجْلِهِ مضاف ہو، جاز فی الامران تو اس میں دو امر جائز ہیں، امران نصب اور جر، علی السواء نصب اور جر دینا برابر ہیں، نحو تصدقت ابتغاء مرضات اللہ، تصدق تو میں نے صدقہ دیا، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی مرضی کو طلب کرنے کے لیے، ابتغاء یعنی طلب کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے میں نے صدقہ دیا، او لِابْتِغَاءِ مرضاتہ یہ بھی ہوئی ہے
تصدق تو لابتغاء مرضات ہی، میں نے صدقہ دیا اللہ کی مرضی کو اگر جان طلب کرنے کے لیے۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ یہ مفعول لاجلہ مضاف ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو دونوں دیکھو چیزیں دے دی ہیں، اس کو نصب بھی دی ہے ابتغاء، اور آگے پھر لابتغاء جار بھی دی ہے۔ بس انشاءاللہ اگلا سوال پھر بعد میں شروع کر لیں گے آپ کی خدمت میں عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔